فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعین ونستغفره ونشکره ونتوسل علیہ ونصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سرہ ومبلغ رسالاته سیدنا ومولانا وہادینا بالقاسم محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في المحكم كتابه والقرآن الحكيم وأصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. صلوات بھیجے محمد. سب سے پہلے خدا بند رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے قلوب کو قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کے انوار سے منور فرمائے. جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ انبیاء، خداوند رب العزت ایک ایسے وعدے کی جانب اشارہ کر رہا ہے اور یقین کی عظمت اور مرتبے کو واضح کر رہا ہے. دو صورتوں سے. سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر. دوسرے پہلو میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، مگر خسارت انہی کے نصیب میں رکھ دی گئی. اگر اس آیت کریمہ پر اگر اشارتاً بھی غور و فکر کیا جائے تو پوری 1400 صدیوں کو خداوند رب العزت نے اس طرح اس آیت میں سمیٹ دیا ہے کہ اب تم صدیاں پلٹتے چلے جاؤ. یہ مت سمجھنا کہ نار فقط ابراہیم کے لیے جلی. بہت توجہ. آگ فقط ابراہیم نبی خدا کے لیے نہیں جلی. آگ نے شکلیں بدلی، آگ نے رخ بدلے. کبھی لکڑیوں کے ساتھ جلی، کبھی تلواروں کے ساتھ جلی، کبھی مجمع اکٹھا کر کے جلائی گئی. فرق ہوا. اشارتاً شباہتاً اگر آگ کو دیکھا جائے تو آگ
ہر اس چیز کے مقابل میں لائی جاتی ہے کہ جہاں انسان کے ذہن میں سامنے والے کو غرق کرنا ہو. بہت توجہ سنیے گا بات کو. جہاں آگ کہاں لائی جائے گی؟ کہ آگ لگائے جائے تاکہ اس چیز کو ختم کر دیا جائے. اور جب یہ والی کنڈیشن اور صورتحال ہو تو معلوم یہاں سے اشارتاً بھی کرتا چلا جاؤں کہ کنڈیشن یہی ہے کہ جہاں آگ ہے در حقیقت باطل بھی وہی ہے. توجہ ہے نا؟ جہاں آگ وہاں باطل. اور خداوند رب العزت اشارہ کر رہا ہے کہ یہ سازشیں کرتے رہے اور یہ سازشیں کرتے رہیں گے. ہم ہر جانب سے اس بات کو دیکھیں. یعنی یہ مت سمجھ لینا کہ یہ سازش فقط زمانے ابراہیم میں ہوئی. یہ سازش فقط اس زمانے میں ہوئی جب نمرود نے آگ لگائی. کا نہیں، ہر دور میں جب جب حق کی آواز بلند ہوگی اس کے مقابل میں سازشیں رکھی جائیں گی. توجہ ہے نا؟ یعنی جب بھی حق کی آواز وہاں اس کے مقابل میں سازش. بس اب یہ چاہے کتنی سازشیں کر لیں مگر ان کے حوالے فقط خسارت کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا. توجہ ہے نا؟ یہ ایک رخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے اشارتاً بات کی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس واقعے سے کربلا تک پہنچنا ہے. بھئی اگر ہم ایک رخ پہ دیکھیں کہ یہ نمرود نے آگ جلائی، بھئی آگ جلا دی تھی، آگ جلانے کے بعد ہوا کیا؟ اگر اس واقعے پر ہم غور کریں، آگ جلی، آگ جلنے کے بعد ہوا کیا؟ تو تاریخ بھی لکھ رہی ہے، مصنف کے چہرے بدلتے گئے. لکھنے والوں نے ایک ہی بات لکھی کہ ابراہیم نبی خدا کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، لیکن جناب ابراہیم کا وہ یقین کہ جو منجنیق سے لے کر اس آگ کے سفر تک تھا، کوئی نہیں لکھتا کہ اس کنڈیشن میں سلوات بھیجے محمد والے محمد. تھوڑا آگے بڑھتے چلے آ جائیں، ادھر بھی جگہ ہے گی. اس سے بہتر سلوات بھیجے محمد والے. اب جو جناب ابراہیم کو منجنیق پلایا گیا، آگ میں پھینکا گیا، لیکن کوئی نہیں لکھتا کہ جناب ابراہیم کی پیشانی پر یا الفاظوں میں کوئی ایسی بات ہو جو خلاف یقین جا رہا ہو. یہاں سے بات ذہن میں رکھیے گا. یعنی یہ جو یقین تھا، یا اگر میں بات کو دوسرے الفاظوں میں کہوں، یہاں پہ دو یقین تھے. اس پورے واقعے میں دو یقین ہیں. ایک وہ یقین ہے کہ جو لکڑیوں پر کیے ہوئے ہیں. یقین کس پہ؟ کہ لکڑیاں جلا دی گئیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب نبی خدا جناب ابراہیم کو بچانے والا کوئی نہیں، کیونکہ ہمیں ان پر یقین ہے کہ ایسی آگ لگائی کہ پرندے بھی گزرنے میں ڈریں. توجہ ہے نا؟ یعنی یقین ہے لکڑیوں والا، اور اس کے مقابل میں دوسرا یقین کہ اگر حکم الہی بھی آ رہا ہو، لیکن وہ یقین اتنا ہے کہ جبرائیل آئے، کہا نبی خدا اگر آپ کہیں تو ہم مدد کریں. لیکن یہاں وہ یقین ابراہیم، کہا جس پروردگار نے مجھے اس منزل تک پہنچایا،
اب وہی ہے جو میری حفاظت کرنے والا ہے. بھائی دو یقین ہو گئے، ایک یقین لکڑیوں پر، ایک یقین اس الہی امداد پر. توجہ ہے نا؟ اب سمجھ میں آیا کہ یہ جناب ابراہیم کی پیشانی پر، زبان پر، قدموں پر، وجود پر کیوں لغزش نہیں؟ اگر یہ کربلا ہمارے سامنے نہ ہوتی تو یقین ابراہیم کا مصداق نظر نہ آتا کہ سامنے وہ تھے جنہیں تلواروں پر یقین تھا، مگر حسین ان کو لے کر گئے کہ جنہیں اس پر یقین تھا کہ جہاں تلواریں بھی دم توڑ دے وہاں حسین حیات بانٹتے نظر آ رہے تھے. صلوات بھیجو محمد والے محمد. اگر یقین دیکھا جا رہا ہو تو یقین وہاں بھی نظر آ رہا تھا کہ جو ایسے آئے کہ ہمیں اپنی تلواروں پر یقین، تمہیں اپنے نیزے پر یقین، تمہیں اپنے تیر پر یقین، لیکن نہیں معلوم کہ یہ حسین ابن علی کا جو لشکر آ رہا ہے یہاں تیر، نیزہ، تلوار کام نہیں کرتی، بلکہ یہاں تو تیر بھی ایک ششماہ سے ہار جاتا ہے. توجہ ہے نا؟ کیوں ہار رہا ہے؟ یہاں تم وجود مت دیکھو بلکہ اس یقین کو دیکھو جو جناب علی اصغر میں نظر آ رہا تھا، جو کڑی الجوان علی اکبر میں نظر آ رہا تھا. یہ یقین تھا. کہا یہی وہ یقین ہے جو جناب ابراہیم بھی نظر دکھا رہے تھے. یہ ایک مصداق ہے تاکہ بتانے کہ سازشیں ہوں گی، لیکن اس سازش کے لیے حقیقتاً مسئلہ یہی ہے کہ ان کو خسارت کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا. جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ خاسر ترین انسان کون، یہاں تک تو بات ہو گئی کہ خسارت میں ہے. توجہ ہے نا؟ خسارت میں ہے وہ انسان، پر وہ خاسر ہے کون، خسارت والا کون ہے؟ ابھی ہم نے دو باتیں تو سمجھ لی کہ دو یقین تھے، ایک لکڑیوں پر، ایک خدا پر. لیکن بات یہاں نہیں سمٹی. مولا علی کیا فرما رہے ہیں کہ اخسر الناس، جو گھاٹے والا انسان ہے، من قدرہ، جو قدرت رکھتا ہو، ان یقول الحق ولم تقل، کہ خاسر ترین انسان وہ ہے جو قدرت رکھتا ہے حق بولنے کی مگر بولتا نہیں. بہت توجہ، یہ جملہ جو ہے نا یہ در حقیقت پوری تاریخ سمیٹ رہا ہے. خسارت میں کون؟ تم اس کو تلاش مت کرنا کہ نمازیں نہیں پڑھ رہا تو خسارت میں ہے، کہ نمازیں پڑھ رہا ہوتا تب بھی خسارت میں ہے. روزہ نہیں رکھ رہا خسارت میں ہے، کہا روزہ رکھتا بھی ہوگا تب بھی خسارت میں ہے. توجہ ہے نا؟ بھائی مدد نہیں کرتا، جو بھی ہم اپنی نگاہوں میں نیکیاں سوچ لیں، کہا خسارت میں، کہا نہیں، کر بھی رہا ہو لیکن اگر اس کے اندر قدرت ہے حق بولنے کی مگر اس کے بعد بھی حق نہیں بول رہا تو خسارت والا وہ ہے. یعنی یہاں سے نتیجہ تو نظر آ گیا، دنیا نمرود کو خسارت میں نہ سمجھے. مولم بات آپ تک پہنچ پا رہی ہے؟ یعنی اگر ہم فقط نمرود کو دیکھتے چلے جائیں کہ بھئی نمرود خسارت میں چلا گیا، نمرود نے یہ کر دیا، نمرود نے یہ کر دیا، بھئی نمرود تک بات نہیں سمٹی، بلکہ یہاں ہر وہ شامل ہو گیا جو ابراہیم کی حق کی آواز کو سن رہا تھا، جان چکا تھا کہ حق کہاں ہے، اس کے بعد بھی خاموش رہا. تو معلوم ہوا کہ جہاں نمرود ہوگا وہاں آل نمرود ہوں گے، وہیں اصحاب نمرود ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے جو ابراہیم کی حق کی آواز کو سن چکے تھے مگر خاموش رہے. توجہ ہے نا؟ بھئی ابراہیم کی حق کی آواز کو سنا پھر بھی خاموش رہے. بھئی آج سمجھ میں آیا بھئی ہم کربلا کو اس چند گھنٹے کی جنگ میں کیوں نہیں سمیٹتے، کیونکہ کربلا نے حق کے وہ دروازے کھول دیے ہیں
کہ دیکھو اب تم کسی چوکھٹ پہ جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں حق معلوم نہیں ہوا. جب تمہیں حق پتہ چل گیا تو اب اگر تمہاری زبان خاموش رہی تو نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی. مگر تم اگر کامیابی کو تلاش کرو گے تو در حسین کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں ملے گی، کہ کہیں کامیابی نہیں ملے گی. اگر آنا ہے، میں یہاں اگر جملہ کہہ دوں تو سمیٹنے کے لیے کافی ہوگا کہ در حسین کو پروردگار نے اس طرح کھول دیا کہ اگر یہ دروازہ نہ ہوتا تو نامعلوم کتنے ایسے دروازے ہوتے جو عزت بانٹنے کا دعویٰ کر رہے ہوتے اور کتنے بے عزت عزت دار بن جاتے. کربلا کی جانب راستہ کھول کے ایک عمومی اعلان کر دیا کہ اگر عزت چاہیے تو اسی در پر آنا ہوگا، اگر نہیں آئے تو در در بھٹکتے رہو گے، عزت نہیں ملنے والی. صلوات بھیجو محمد والے محمد کو. لیکن شرط کیا؟ اگر شرط یہ کہ آپ وہ یقین ہمارے اندر، بات وہی ہے کہ اگر یہ یقین ہے تو پھر انسان، اور سازشیں تو ہر امام کے دور میں ہوئی، ہر دور کا بادشاہ نئی طریقے سے سازش کرتا تھا. نبی امام محمد تقی علیہ السلام امام کے دور میں اس وقت بھی سازش ہوئی، لیکن سازش کا رخ تھا الگ، بدلا ہوا تھا. سازش کیا ہوئی کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ امام کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، تو لہٰذا کچھ ایسا کیا جائے کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ شجاع نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ ڈر جائیں گے. اور ہم کچھ اس طرح سازش کرتے ہیں. سازش کی گئی کہ ایک ٹیلا بناؤ، بادشاہ نے حکم دیا ٹیلا بناؤ، اور جب ٹیلا بن جائے تو ٹیلے کے دوسری جانب اتنا بڑا لشکر میرا آمادہ کر دو، جب میں ان کو اپنے ساتھ اوپر لے کر آؤں گا اس ٹیلے پر اور یہ دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد یہ ڈر جائیں گے. بھئی جس کا جیسا ذہن اس کی اتنی ہی فکر، اس سے زیادہ تو انسان نہیں بڑھ سکتا. کہ اس نے بھئی ٹیلا بنوایا، ٹیلا بنوانے کے بعد جو ہے وہ لشکر کو بھی اس طرح آمادہ کیا کہ پیادے بھی ہوں اور سوار بھی ہوں، ایک سے ایک اپنے ہاتھ میں تلواریں اور نیزے اور سب کچھ لے کر آئیں، اتنا ہوں کہ دور دور تک نگاہ جائے تو وہ خوف زدہ ہو جائے، نعوذ باللہ. بہرحال امام کو لے کے وہ پہنچتا ہے. اب جب پہنچا تو اب امام سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو اس لشکر کو، دیکھا کتنا بڑا لشکر ہے؟ امام نے کہا کوئی ہے جو اس لشکر کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ امام مسکرائے. سازش کر رہا تھا نا، اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم خسارت ان کے ہی نصیب میں رکھ دیتے ہیں. امام مسکرانے کے بعد کہا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے تو میں بھی اپنا لشکر دکھاؤں. اللہ بھئی تو نے اپنا لشکر تو دکھا دیا، اب میں اپنا لشکر دکھاؤں. بہرحال وہ اس فکر میں پڑ گیا کہ یہاں ابھی تو میرا ہی لشکر ہے، ان کا لشکر کہاں سے آ جائے گا. کہتے کہ امام نے ہاتھ کو اس کی آنکھوں پر رکھا اور آنکھوں پر رکھنے کے بعد کہا کہ اب کھول. کہا اب جو کھولا تو بے ہوش ہو گیا. اب جتنے وزیر کھڑے تھے سب اس فکر میں پڑ گئے کہ ہم تو یہاں اس وجہ سے لائے تھے کہ نعوذ باللہ ہم ان کو نیچا دکھائیں، یہاں تو ہمارا بادشاہ ہی بے ہوش ہو گیا. بھئی سازش تم نے کی، خسارت میں بھی تمہیں جانا تھا، وعدہ الہی ہے. اب جب ہوش میں آیا تو سارے وزیر اکٹھے ہوئے کہ آخر تم نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ بھئی تم سے بڑا کوئی لشکر ہو سکتا تھا؟ اس نے فوراً کہا کہ جو میں نے دیکھا اگر تم دیکھ لیتے تو تمہاری جانیں نکل جاتی. کہ کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ جہاں تک میری نگاہ جا رہی تھی، میری نگاہ کم پڑ رہی تھی، مگر ان کے لشکر میں کمی نظر نہیں آ رہی تھی. کہ کیسا لشکر؟
کہ نامعلوم کیسا لشکر کہ ایسا کہ اگر ان میں سے ایک بھی ہوتا تو میرے لشکر کا برابری اس کے ساتھ نہیں کی جا سکتی تھی. یہی وعدہ الہی ہے. تمہارا یقین تمہارے لشکروں پر ہے مگر ہمارے والوں کا یقین اس پر ہے جس نے اس لشکر کو بھی حیات دے رکھی ہے. بھائی ہمارا یقین، یہ امام بھائی تمہارا یقین اس پر تھا لیکن ہمارا یقین اس پر ہے جنہوں نے ان کی بھی سانسیں چلا رکھی ہیں. تو سازش ہر دور میں ہوئی، رخ بدلے گئے، لیکن بات وہی ہے کہ ہم اپنے یقین کو بلند کریں. جہاں بات لانا چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان کا یقین بلند نہیں ہے نا، یعنی مضبوط نہیں ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کبھی زیادہ سوچ لیا کبھی کم سوچ لیا، ایک جگہ نہیں ٹک رہا، تو کہا پھر انسان کا معاملہ ویسا ہی ہے جیسے دریا میں سوراخ ہوئی بھی کشتی پر اسے سوار کر کے بھیج دیا جائے. اب تو ڈامڈول ہو کر پہنچ کے دکھا گا، پہنچے گا کہاں؟ وہ تو اسی میں ہی. یقین کا مسئلہ ہی اتنا ہے، لیکن شرط یہ کہ جب تمہارا یقین اتنا بلند ہوگا تو پروردگار عالم خود اس یقین کے ساتھ اتنی برکتیں عطا کر دیتا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. شرط یہ کہ اس یقین کو ہمیں مضبوط کرنا ہے. اب یقین کی ایک بات، بہرحال ہم یہاں جانے کہ خدا بند متعال سے جب ہمارا یقین مضبوط ہو جائے گا نا تو پھر ہم کہاں سے کہاں پہنچنے والے ہیں، وہ کہاں سے رزق دے دے. اگر انسان نے یہ سوچ لیا کہ رازق خدا ہے، بس یقین وہی ہو، پھر رزق کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش تمہاری ہے، برکت دینے والا وہ ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان سوچے کہ کچھ نہ کرو، وہ دینے والا کا نہیں، کوشش تمہاری، دینے والا وہ ہے. جناب موسیٰ درخت کے کنارے کھڑے ہیں، کیا دیکھا ہے کہ ایک چیونٹی جا رہی ہے، دیکھتے رہے، دیکھا دریا کے کنارے پہنچی. ظاہر سی بات ہے انسان ذہن میں آ جائے گا کہ چیونٹی کا دریا سے کیا تعلق. توجہ ہے نا، چیونٹی کا دریا سے کیا تعلق، اس کے لیے تو ایک قطرہ ہی کافی. یہ دریا کی طرف کیوں گئی؟ کہتے ہیں جناب موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے چلے، کلیم اللہ ہے، نبی خدا ہے. کہتے جب پیچھے پیچھے چلے تو اب کیا دیکھا کہ وہ چیونٹی دریا کے کنارے پہنچتی ہے، اس دریا سے ایک مچھلی باہر آئی. توجہ سنیے گا، یقین اور رزق الہی. دریا سے باہر آتی ہے، اس مچھلی نے منہ کو کھولا، یہ چیونٹی اس مچھلی کے منہ میں گئی. اب وہ مچھلی اس چیونٹی کو لے کے پانی کے اندر چلی گئی. جناب موسیٰ کھڑے رہے کہ اب اس میں کیا حکمت ہے. کہتے کچھ دیر نہیں گزری کہ وہ مچھلی دوبارہ آتی ہے، دوبارہ وہی اس نے آ کے منہ کھولا، وہ چیونٹی جو اس کے منہ میں گئی تھی، توجہ ہے نا، وہ باہر آئی. جناب موسیٰ نے روکا اور پوچھا کہ اس پورے عمل میں آخر تیرا کردار کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں کہ اس پورے عمل میں کہ تو گئی، اس کے پیچھے حکمت ضرور ہے کہ اس پورے عمل میں کہ تو مچھلی کے پیٹ میں گئی، مچھلی تجھے پانی کے اندر لے کے گئی، دوبارہ وہ مچھلی باہر آئی، تو باہر آئی، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. اس نے پھر بیان کیا کہ یا نبی خدا، اس دریا کی تہ میں ایک سوراخ ہے، اور وہ سوراخ ایسا ہے کہ جہاں پانی نہیں جاتا، اور اس سوراخ میں ایک کیڑا ہے جو پانی میں نہیں آ سکتا. تو پروردگار عالم نے میرے ذمے یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ میں روز آنا جاتی ہوں، یہ مچھلی اپنے شکم میں لیتی ہے، مجھے تہ میں لے کے جاتی ہے، میں وہ دانہ کہ جو زمین سے لے کر اپنے ساتھ جاتی ہوں وہ اس سوراخ تک لے کر جاتی ہوں تاکہ اس تک رزق پہنچ جائے. کہا یہ ہے یقین. کہا اس کیڑے کو اس سوراخ کی تہ میں اپنے پروردگار پر اتنا یقین، خداوند رب العزت نے وہ نظام بنا دیا کہ جہاں عقلیں فیل ہو جائیں، کہا جہاں عقلیں فیل ہو جائیں
خدا نے رزق کا وہ نظام بنایا کہ جناب موسیٰ پوچھتے ہیں اس کے پیچھے حکمت. کہا حکمت یہی ہے وہ فقط اس سوراخ سے تسبیح الہی کو انجام دیتا ہے. پروردگار نے اس تسبیح الہی کی یہ برکت رکھی کہ میرے لیے روزانہ یہ ذمہ داری بن گئی کہ میں زمین سے وہاں تک رزق لے کر جاؤں. کہا تم یاد کرو, جب تم یاد کرو گے تو پھر تمہیں در در جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ رزق تمہارے پیچھے چل کر آئے گا. صلوات بھیجو محمد والے محمد. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس یقین کی ہے جو ہونی چاہیے, آج اور کل والی نہ ہو. کہ جب آج اور کل ہوگی تو پھر اس وجہ سے کہا گیا کہ جب انسان مومن بننا چاہ رہا ہے نا تو اس کے لیے ایک دم سے لوگوں مومن کا نہیں لگتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. آدمی کہتے ہیں رات میں سویا تھا صبح میں مومن ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا. انسان کتنی بھی کوشش کر لے, وہ فقط حور ہی تھے, وہ حور ہی تھے. ہم تو حور کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں. اس کے لیے ضروری ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان چلے تاکہ اس مقصد تک پہنچے. اور کہا گیا کہ اگر انسان چاہتا ہے نا کہ اس منزل کی ابتدا کو طے کرے, اسٹارٹنگ, تو ضرورت کیا ہے؟ کہ ضرورت یہ کہ سب سے پہلے الورع فی الخلوہ, سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو خلوت میں متقی بناؤ. توجہ ہے نا کہ سب سے پہلا قدم کا خلوت میں متقی ہو. چار کے بیچ میں متقی بننا اور ہے, چار دیواری میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت متقی ہونا اور ہے. توجہ ہے نا بھائی. اگر کسی نے کہہ دیا یہ متقی ہیں تو ہر آدمی کہہ دے گا کہ اچھی بات ہے کہ ہمیں متقی تو کہہ رہا ہے. کوئی اگر کہہ دے کسی کی طرف یہ منافق ہے تو وہی لڑنے لگے گا. کہ متقی اگر لیول چاہیے تو چار کا انتظار مت کرو, بلکہ دیکھو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان تیسرا کوئی نہیں ہے. کہ پہلا اسٹیپ, پہلا قدم کا جب کر لو گے نا پھر دوسرا اسٹیپ. بس صبر عند المصیبہ, مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے, کوسنا نہیں ہے. یہ دوسرا اسٹیپ. تیسرا والصدقۃ فی القلہ, صدقہ دو کم میں ہی. توجہ چاہتا ہوں, یعنی انتظار مت کرو کہ جب زیادہ ہوگا تو صدقہ دوں گا. کہا کم ہو تب بھی صدقہ دو. کیوں؟ کہا یہی جو تم دو گے نا تو اس میں ہی برکت ہوگی. اور پھر چوتھی کنڈیشن والصدق عند الخوف, سچے رہو جب تم پر خوف بھی طاری ہو جائے. یہ چار اسٹیپ ہے کہ جب تم یہ چار اسٹیپ طے کرو گے تو کہا پھر وہ کنڈیشن آئے گی کہ جہاں انسان پہنچنا چاہ رہا ہے, اس یقین کی منزل پر پہنچنا چاہ رہا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جب جو اس پر آمادہ ہو چکا تھا, جو تیار ہو چکا تھا, پھر وہ درباروں سے نہیں ڈر رہا تھا, پھر سچ بولنے سے نہیں ڈر رہا تھا, چاہے کسی کا بھی دربار سج جائے. کا خوف نہیں, مشکل نہیں. سجانے والے بھی دشمن ہوتے تھے, دعوت دینے والے بھی دشمن ہوتے تھے, لیکن اگر زبان سچی ہے, اگر دل میں کس خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے, کہا وہی دربار اسی کا ماتم کدا بن جاتا تھا. لیکن ضرورت کیا تھی؟ کہ ضرورت اس یقین کی. نہ عمر تھی, نہ مرد اور عورت کا معاملہ کا نہیں, یہاں سب برابر ہے. دربار سجایا گیا کس کے لیے؟ ایک ضعیفہ کے لیے. توجہ سنیے گا
کہتے جب خوف نہ ہو نا تو پھر انسان کس مقام پر پہنچتا ہے؟ ضعیفہ کون کا؟ دارمیہ. کام کیا کرتی تھی؟ ہم جیسی شیعہ تھی اگر ہم کہیں، یا ہم جیسی بھی نہیں تھی، شاید ہم سے اعلیٰ تھی. کام کیا ہے؟ کا کام یہ کہ جب مولا علی لشکر کو آمادہ کر رہے تھے تو یہ آتی تھی، آنے کے بعد کہتی تھی کہ آؤ بھائی سب علی کے ہمراہ چلتے ہیں. دعوت دیتی تھی، بلاتی تھی، آؤ چلو آؤ، گھر گھر جا کر آؤ علی لشکر تیار کر رہے ہیں، آؤ علی لشکر تیار کر رہے ہیں، چلو. کام اتنا ہے، میدان میں نہیں گئی بھائی، میدان میں نہیں گئی. کام کتنا ہے؟ گھر جا کر دعوت دینا ہے، چلو علی جا رہے ہیں، چلو. توجہ ہے نا. لیکن خدا کو بھی اس کے اس کام کو اس قدر بلند کرنا تھا کہ دشمن نے اسے اب تک دیکھا نہیں تھا، لیکن اس کی دعوت اس دشمن کے دل میں اتنی چبھ رہی تھی کہ جب وہ مکے آیا ہے تو جسے سب سے پہلے ملنے کی خواہش کی تو اس کا نام دارمیہ تھا. میں وجہ ہی بتاؤں گا. سب سے پہلے ملنے کی خواہش جب مولا علی کی شہادت کے بعد امیر شام آتا ہے مکے حج کرنے کے لیے، تو بلوایا کہ دارمیہ کو بلاؤ. وہ کہ جو تھی، جو بلاتی تھی، دعوت دیتی تھی. یہ ہے کمال محبت اہل بیت کا کہ دشمن سازشیں کرتا رہا کہ انہیں کوئی نہ جانے، انہیں کوئی نہ پہچانے، لیکن خدا نے اس ذکر میں اتنی برکت رکھ دی ہے کہ دشمن بھی مجبور ہوتا ہے دربار سجا کر اہل بیت کے ذکر کو سننے کے لیے. یہ نظام الہی ہے. ہم دوسری صورت سے دیکھیں، لیکن سجا تو دربار تھا. بلوایا، حج کا زمانہ ہے، خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے ضعیفی میں. بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ سنا ہے تم علی کی بہت شیدائی ہو. کہ ہاں میں بہت شیدائی ہوں. تو کوئی علی کے میرے سامنے فضائل بیان کرو. علی کے فضائل بیان کرو. تو وہ مسکرائی. مسکرانے کے بعد کہنے لگی کہ میں فضائل بیان کر تو دوں مگر تو نے وقت غلط انتخاب کیا ہے. زمانہ کون سا ہے؟ حج کا زمانہ ہے. جواب کیا دے رہی ہے کہ میں علی کے فضائل بیان کر تو دوں مگر تو نے وقت غلط انتخاب کیا. کیا کہا؟ تجھے معلوم نہیں کہ حج کا زمانہ ہے؟ اگر میں علی کے فضائل بیان کرنا شروع کروں تو حج کا وقت تمام ہو جائے گا، علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. اگر فضائل بیان کرنا شروع کروں کا زمانہ حج تمام ہو جائے گا مگر علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. کا ایک جملہ بتا دے. سننا چاہ رہا تھا کہ بھئی علی کی شہدائی کس طرح ایک جملے میں علی مرتضیٰ کے فضائل کو بیان کرے گا. ایک جملہ کہ اگر ایک جملے میں سننا چاہتا ہے تو بس اتنا سن لے کہ علی مرتضیٰ اس ذات کا نام ہے کہ جو خلافت کے پہلے جیسا تھا ویسے ہی خلافت پہ آنے کے بعد تھا. یہ پوری زندگی سمیٹ دی. کہا وہ تم ہو جو خلافت پہ آنے سے پہلے کچھ اور تھے. علی مرتضیٰ کی ذات وہ ہے جو میدان میں بھی علی ہے، جو مسلح پر بھی علی ہے، جو خلافت کے عہدے پر بھی علی ہے، جو خلافت کے عہدے کے علاوہ بھی علی ہے. یعنی ایک پیغام دیا کہ وہ اور ہوتے ہیں جو مسندوں کو دیکھ کر بدل جاتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو مسند کو ڈھو کر مار کے کہتے ہیں کہ یہ مسند ہماری جوتی کے برابر نہیں ہو سکتی.
صلوات بھیجو محمد والے محمد کو. یہ امتحان لیے جاتے تھے، سازشیں تھیں، یہ ساری سازشیں، لیکن خسارت انہیں کی ہے. پھر آخری بات کہی اس نے کہ اچھا آزماتا ہے نا، امتحان تو دشمن ہر دور میں لیتا رہا. وہ امتحان کا ایسا ہے، میں 100 سنہرے بالوں والے اونٹ تجھے دے رہا ہوں، قبول کرے گی؟ سنہرے بالوں والا اونٹ یعنی عرب کا سب سے مہنگا جانور، 100 قبول کر لے گی؟ اس نے کہا قبول کر لوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے. کا شرط کیا ہے؟ کا شرط یہ ہے کہ قبول کرنے کے بعد تو رہے گا، علی علی رہے گا. توجہ ہے نا؟ کہ میں لے تو لوں گی، لینے سے منع نہیں ہے، لیکن اپنے ذہن میں یہ خیال مت لانا کہ میں لے کر تجھے وہ مقام دے دوں جہاں تو پہنچنا چاہ رہا ہے. بھائی وہ اور ہے جو کچھ رقم پر بک جائے، علی والے وہ ہیں جو رقم کو ٹھوکر مار کے بتاتے ہیں کہ تم یہ مت سمجھ لینا کہ ہم اپنے نفس کو خربیج دیں، بلکہ ہم تو وہ ہیں جو اپنی گردنوں کو بھی اس طرح آمادہ رکھتے ہیں کہ اپنی گردن کو کٹوانے کو تیار ہیں مگر جھکانے کو تیار نہیں. صلوات بھی محمد والے محمد. یہ نظام ہے. سازشیں ہوئی، ہر دور میں سازشیں، ہر دور میں طریقہ الگ تھا. بس وہ اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، ہر دور میں طریقہ الگ تھا. کسی نے کسی طریقے سے سازش کی، کسی نے کسی طریقے سے سازش کی، لیکن خسارت انہی کے نصیب میں گئی کہ جنہوں نے سازشیں کی. اور اس کا بہترین نمونہ اگر ہمیں اور تاریخ میں دیکھنا ہو تو وہی 18,000 خط کوفے سے آنے، اور پھر اس 18,000 خطوں کے بدلے مسلم ابن عقیل کی شہادت. یہ کسی سازش سے کم نہیں تھی. ہم اسے ہر رخ سے دیکھ سکتے ہیں، اس میں ایک نقطہ سازش ہے. وہ سازش کیا تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. جو راہ حسین پر آ کر کھڑا نہیں ہوا اور لبیک نہیں کہہ رہا تو در حقیقت وہ اپنے نفس کو بیچ چکا تھا. جذبہ قربانی اپنے اندر 18,000 خط گئے تھے، لیکن خسارت کیسی نظر آئی کہ جب انہوں نے دیکھ لیا نا کہ ہمارا کام نہیں ہونا، ہمیں وہ نہیں ملنا جو ہم چاہ رہے ہیں. بھئی اب ایک سوال ذہن میں آئے کہ جناب مسلم گئے، خط لے کے گئے تھے، خط میں کیا لے کے گئے؟ بھئی انہوں نے جو 18,000 خط لکھے تھے تو 18,000 خط میں کیا تھا؟ امام کو بلایا تھا، آ جائیں ہم آپ کے منتظر ہیں. یہی تو باتیں ہوں گی نا، ہم آمادہ ہیں آپ آ جائیں، ہم انتظار میں ہیں آپ آ جائیں. لیکن سوال وہی ہے، یہ تو وہ تمام معاملات تھے، لیکن سازش کہاں فیل ہوئی کہ اب یہ جو جناب مسلم خط لے کے گئے تو آخر اس خط میں لکھا ہوا کیا تھا جس خط کو سننے کے بعد یہ 18,000 قلم ٹوٹ گئے؟ سوچنے والا معاملہ یہی ہے. بھائی وہ جو شہدائی ہوا تھا، جو امام کو بلانے کے لیے بے چین تھے، قاصد پہ قاصد بھیجے جا رہے تھے، آخر اس ایک خط میں کیا تھا جس نے ان تمام خطوط پر پڑے ہوئے پردوں کو پھینک دیا اور تاریخ میں اس طرح خسارت کا لیبل لگوا دیا کہ اگر جب بھی کوفے کا نام آئے گا تو وہ کوفی یاد آئیں گے؟ وہ کون سی خسارت ان پر پا کے پڑی؟ کیونکہ ان کی سازش فیل ہوئی. سازش کیا تھی؟ کہا وہی سازش
جس سازش کے ساتھ اور اپنے مائنڈ کو بنا کے طلحہ اور زبیر پہنچے تھے. توجہ ہے نا؟ یاد ہے سب کے ذہن میں واقعہ ہوگا. پہنچے تھے کہ ہم جاتے ہیں اور جانے کے بعد باتیں کریں گے, بدل بدل کے باتیں کریں گے, دیکھیں گے کہیں سے ہمیں کوئی عہدہ مل جائے, کوئی جگہ مل جائے, کوئی ہمارے مطابق کوئی چیز مل جائے. لیکن مولا کائنات کہہ چکے تھے کہ مجھ سے وہ توقع مت کرنا جو مجھ سے پہلے والوں کی تھی, وہ توقع مت کرنا. تو ان کی سازش وہاں فیل ہو گئی. وہ ایسی فیل ہوئی کہ انہیں میدان میں بھی آنا پڑ گیا. توجہ ہے نا؟ اب یہاں کون سی ایسی بات تھی, بس یہ آخری بات تمام کر رہا ہوں. آخر وہاں کون سی ایسی بات تھی؟ کیا لکھ کر گئے, کیا پیغام لے کے گئے, کس بات کی جانب اشارہ تھا؟ اب امام کے جو خط کہتے 3 جملے ہیں اس خط میں, 3 جملے, اور اس 3 جملے کے علاوہ اتنا بڑا خط نہیں تھا, ایک پیغام تھا حسین ابن علی کی طرف سے. کہ تم جاننا چاہتے ہو کون ہوں, تم مجھے بلا رہے ہو. والمرء مل امام الا الحاکم بالکتاب, کہ امام, پہلا جملہ ہے اس خط میں کہ امام وہ ہوتا ہے جو کتاب الہی کے مطابق حکم کرتا ہے. در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ یہی جملہ کہ امام وہ ہوتا ہے جو کتاب الہی کے مطابق حکم کرتا ہے, کا ان کی سازشیں یہی دم توڑ گئیں. یہ سوچتے یہ رہے کہ حسین کوفے آ جائیں گے تو کوفے میں وہی ہوگا جیسا ہم چاہ رہے ہوں گے. لیکن امام نے خط کے اسی جملے سے ان کی تمام ان خواہشوں کا جنازہ نکال دیا کہ تم چاہے کتنا لبیک لبیک کہہ دو, اگر میری بیعت کرنی ہے تو یہ خیال رہے کہ میں حکم الہی کے مطابق حکم کرتا ہوں. یعنی اب تمہاری تمام خواہشیں تمہارے دل میں دم توڑ دیں گی. اگر مجھ تک آنا ہے تو الہی امداد کے لیے, کتاب کے حکم کے لیے, احکام کے لیے آنا, نہ کہ کسی مسند اور عہدے کے لیے آنا. یہ سازش تھی. اس سازش کا جواب جو امام حسین علیہ السلام نے دیا, ایک پیغام دیا کہ تم سازشیں کر رہے تھے, لیکن تمہیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ تمام سازشیں تمہیں خسارت کے علاوہ کسی مقام پر نہیں لے کے جانے والی. اور یہی سازشوں کی بو اس 1400 سال پہلے اس کربلا میں سجائی گئی. یہی سازشوں کی بو, اور سوچا کہ حسین کو ہم کربلا میں گھیر لیں گے. اب بات اس کربلا, اس جنگ سے باہر نہیں جائے گی, یہ بات یہی ختم ہو جائے گی. لیکن وعدہ الہی تھا کہ تم کر لو جو تمہیں کرنا ہے. جناب زینب نے دربار یزید میں کھڑے ہو کر کہا تھا نا, کر لے تجھے جو کرنا ہے, وسع سید لا تنہ ذکرنا, تو ہمارے ذکر کو دلوں سے نہیں نکال سکتا, کر لے جو کرنا ہے. اس نے بھی یہی سوچا کہ ہم یہاں کر لیں گے, یہاں سے باہر بات نہیں جانے کی. لیکن نہیں معلوم تھا کہ پروردگار نے وہ خسارت ان کے نصیب میں رکھ دی کہ آج یزیدیت کی جانب نظر آنے والے چراغوں سے تلاش کیے جاتے ہیں, مگر حسین کی صف اتنی بلند ہے کہ جہاں سے ادیان اور مذاہب کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. تو یہی پیغام لے کر حسین ابن علی آئے. تاریخ کہتی کہ جب کربلا پہنچے تو کربلا پہنچنے کے بعد لشکر میں نصرانی بھی ہے, عثمانی مذہب کا بھی ہے. ایک ایسا گلدستہ حسین ابن علی نے کربلا میں سجا دیا تھا
کہ جس کی خوشبو صدیوں کی محتاج نہیں رہی بلکہ صدیاں اس کی خوشبو کی محتاج ہو. جب روز عاشور ایک ایک ودا ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں کہ آقا ہمیں اجازت دیں، مولا ہمیں اجازت دیں، ہم جانا چاہ رہے ہیں، ہم جانا چاہ رہے ہیں، لیکن حسین ابن علی ہر کسی کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتے آ رہے ہیں. کہ مولا آپ نے رخصت تو کر دیا. کہ نہیں، تم نہیں سمجھو گے کہ تم نے کیا کیا ہے. تم نے حسین کا اس وقت ساتھ دیا ہے جب کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا. ایک ایک کے ساتھ حر گئے تو حر کو رخصت، حبیب گئے تو حبیب، مسلم کو رخصت، سب کو رخصت کرتے جا رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ ابھی تک جتنوں کو رخصت کیا نا تو حسین ابن علی کے قدموں میں لغزش نہیں تھی، لیکن اب جب جوان گود کے پالوں کی باریاں آئیں، رخصت ہوتے جا رہے ہیں، علی اکبر رخصت ہو رہے ہیں تو پیچھے پیچھے چلتے آ رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جب پیچھے چل کے آ رہے تھے تو جب بیٹے نے پوچھا بابا جان آپ رخصت کر آ چکے ہیں، ابھی تک آپ نے اتنے لاشیں اٹھائے ہیں، بہت تھک گئے ہیں، آپ اتنی زحمت نہ کریں. تو ایک جملہ یہی کہا تھا جو مقاتل لکھتے رہے اور رونے والوں کے لیے یہی کافی ہو گیا کہ اے کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھتے کہ جوان لال کو رخصت کرنا کتنا بڑا کام ہے. اللہ اکبر. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. تاریخ کہتی ہے کہتے ہیں کہ جب علی اکبر کو رخصت کر دیا، عباس آئے کہ عباس تم میں کیسے رخصت کروں، تم میرے لشکر کے علمدار ہو. کہ مولا وہ لشکر کہا کہ جس کا میں علم بردار ہوں. کہا اچھا جاؤ تو بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کر دو. یہ تاریخ در حقیقت ہمیں بتا رہی ہے یہ قربانی، یہ یقین کیسا یقین تھا کہ ہر کوئی آ رہا ہے اور قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو رہا ہے. لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ اب کوئی نہیں ہے. آواز بلند کی حل من ناصر ارے ینصرنا. کہتا آواز کا بلند ہونا تھا خیمے سے کوہرام. کہ کیا ہوا کہ بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. روایت کہتی ہے امام گئے جانے کے بعد کہ لاؤ میرے لال کو میرے آگوش میں دو. علی اصغر کو آگوش میں لیا، کان میں نامعلوم آخر کون سی ایسی گفتگو کی کہ اب وہ بچہ کہ جو بلک رہا تھا، جو رو رہا تھا، کہ جس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، جس کی زبان خشک ہو چکی تھی، اب وہ بچہ اس یقین کے ساتھ ہے، اس گلدستے کی طرح نظر آ رہا ہے. تاریخ لکھتی ہے امام لے کر بڑے ہیں. اب جا کر ایک جملہ قیامت خیز جملہ تو وہی تھا کہ جب زمین پر بھی لٹا دیا کسی نے پانی نہ دیا. اب یہی تو جملہ امام نے کہا اے میرے لال اب تک سب نے حجت تمام کی ہے، میرے لال اب تم حجت کو تمام کر دو. میرے لال اب تم حجت کو تمام کرو. تاریخ کہتی ہے کہ اس بچے نے اپنی سوکھی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھیرنی شروع کی. اللہ اکبر. جواب کیا ہوا؟ کا تیر چلا، ایسا تیر چلا جو علی اصغر کی ایک جانب سے نکل کر دوسرے جانب سے حسین ابن علی کے بازو پر آ کر پیوست ہو گیا. اللہ اکبر. اب وہ وقت بھی آ گیا کہ اب بچے کو دفن کر دیا. اب میرا امام مظلوم ارے تنہا ہے، رخصتی چاہیے. میری بہن زینب اب مجھے رخصت کر دو. تاریخ کہتی ہے امام رخصت ہونے کے لیے آ رہے ہیں. ایک خیمے کا پردہ ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے. مقاتل لکھتے ہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہو اور پردہ ہل رہا ہے. کوئی چاہ نہیں رہا کہ حسین چلے جائے، کیونکہ معلوم ہے صبح سے لے کر اب تک جو گیا واپس نہ آیا. اگر حسین گئے ہمارا کون مددگار ہے؟ تاریخ جملات ہے. مقاتل لکھتے ہیں امام رخصت ہوئے، ذوالجناح پر سوار ہوئے، لیکن ذوالجناح ہے جو سر کو جھکایا ہوا ہے، قدموں کو نہیں بڑھا رہا. ذوالجناح کیوں رکا ہوا ہے؟ مجھے میرے مقصد پر لے کر چل. ارے ذوالجناح نے زبان بے زبانی میں کہا مولا میں
پکڑنا تو چاہتا ہوں لیکن ایک بچی جس نے میرے قدموں کو پکڑ رکھا ہے ایک جملہ کہہ رہی ہے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے کے جا. اللہ اکبر. امام اترنے کے بعد بچی کو سینے سے لگایا. شہزادی آپ نے رخصت تو کر دیا تھا, اب کیا ہوا؟ کہ بابا میں روکنے نہیں آئی. کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا آپ کو معلوم ہے ارے سکینہ آپ کے سینے کے علاوہ ارے کہیں نہیں سوتی. اے بابا مجھے سینے سے لگا لو ارے تاکہ سکینہ ارے سکون سے سو جائے. امام نے سینے سے لگایا, بچی کو نیند آ گئی, امام رخصت ہو گئے, شہادت ہوئی, آواز بلند ہوئی لعن حسین ولعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا أی منقلب. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. میرے مالک تجھے واسطہ ہے چار معصومین کا, جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما, جتنے بھی اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ان کے لشکر میں ہونے کا شرف حاصل فرما. ماتم حسین. حسین 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 حسین. ذات گزارش گزار ہوں میں انجمن دست عباسیہ کے تمام نوخواں حضرات سے کہ وہ مائک پر تشریف لے آئیں. انجمن دست عباسیہ کے تمام نوخوان ماتندار حضرات سے گزارش ہے کہ مائک پر تشریف لے آئیں. نوخوانی وسیع نظنی پر پکڑ. آؤ ہم شبیر کا ماتم کریں, آؤ ہم شبیر کا ماتم کریں, سینہ زنے دستہ عباسیہ, سینہ زنے دستہ عباسیہ, سینہ زنے دستہ عباسیہ, آؤ ہم شبیر کا ماتم کریں, قیدی زنجیر کا ماتم کریں, ہم شبیر کا ماتم کریں, عابد دلگیر کا ماتم کریں, ہم شبیر کا ماتم کریں, سینہ زنے دستہ عباسیہ, ہم شبیر کا ماتم کریں. نوح کا مجنوں ہے کہتے ہیں ملک, صاحب تقصیر کا ماتم کرے, سینہ زنے دستہ عباسیہ, تم کب آؤ گے بابا, شام ہونے والی ہے, بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے, بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے, بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے, تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے. تم کب آؤ گے
شام ہونے والی ہے، بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے، بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے، بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے۔ تم کب آؤ گے بابا شام ہونے والی ہے، شام ہونے والی ہے، بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے۔ عصر کے اجالے میں گھر لٹا کے بیٹھی ہوں، عصر کے اجالے میں گھر لٹا کے بیٹھی ہوں، عصر کے اجالے میں گھر لٹا کے بیٹھی ہوں، عصر کے اجالے میں گھر لٹا کے بیٹھی ہوں، عصر کے اجالے میں گھر لٹا کے بیٹھی ہوں، پھر نہ لوٹ لے آدھا، پھر نہ لوٹ لے آدھا، شام ہونے والی ہے، سکینہ کا شام ہونے والی ہے، بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے۔ خشک ہے دہن میرا 3 دن کی پیاسی ہوں، خشک ہے دہن میرا 3 دن کی پیاسی ہوں، خشک ہے دہن میرا 3 دن کی پیاسی ہوں، کون پانی لائے گا، کون پانی لائے گا، شام ہونے والی ہے، سکینہ کا شام ہونے والی ہے، بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے۔ آؤ مصطفیٰ آؤ، آؤ مرتضیٰ آؤ، آؤ مصطفیٰ آؤ، آؤ مرتضیٰ آؤ، آؤ مصطفیٰ آؤ مرتضیٰ، آؤ فاطمہ زہرا، آؤ فاطمہ زہرا، شام ہونے والی ہے، سکینہ کا شام ہونے والی ہے، سکینہ کا شام ہونے والی ہے۔ کیوں خفا بہن سے ہو، آؤ اے علی اکبر، کیوں خفا بہن سے ہو، آؤ اے علی اکبر، کیوں خفا بہن سے ہو، آؤ اے علی
والی ہے، کا سکینہ کا شام ہونے والی ہے، بہن کا سکینہ کا شام ہونے والی ہے۔ کیا کروں کہاں جاؤں یا خدا میں مر جاؤں، کیا کروں کہاں جاؤں یا خدا میں مر جاؤں، کیا کروں کہاں جاؤں یا خدا میں مر جاؤں، کوئی بھی نہیں آتا، کوئی بھی نہیں آتا، شام ہونے والی ہے، کا سکینہ کا شام ہونے والی ہے، کا سکینہ کا شام ہونے والی ہے۔ نیند کیسے آئے گی اور کس کے سینے پر، نیند کیسے آئے گی اور کس کے سینے پر، نیند کیسے آئے گی اور کس کے سینے پر، جلدی آئیے بابا، جلدی آئیے بابا، شام ہونے والی ہے، کا سکینہ کا شام ہونے والی ہے، بہن کا سکینہ کا شام ہونے والی ہے۔ اب نہ تم جو آؤ گے پھر نہ مجھ کو پاؤ گے، اب نہ تم جو آؤ گے پھر نہ مجھ کو پاؤ گے، اب نہ تم جو آؤ گے پھر نہ مجھ کو پاؤ گے، گھٹ رہا ہے دام میرا، گھٹ رہا ہے دام میرا، شام ہونے والی ہے، سکینہ کا شام ہونے والی ہے، بہن کا سکینہ کا شام ہونے والی ہے۔ تم کب آؤ گے بابا، شام ہونے والی ہے، کا سکینہ کا شام ہونے والی ہے۔ ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام،
سکینہ نے پدر کی لاش پر یوں کیا نوحہ سکینہ نے پدر کی لاش پر یوں کیا نوحہ سکینہ نے پدر کی لاش پر یوں کیا نوحہ سکینہ نے پدر کی لاش پر آپ نائے تڑپتی رہ گئی میں رات بھر یوں کیا نوحہ سکینہ نے پدر کی لاش پر یوں کیا نوحہ سکینہ نے پدر کی لاش پر آپ نائے تڑپتی رہ گئی میں رات بھر یوں کیا نوحہ سکینہ نے پدر کی لاش پر کیا نوحہ سکینہ نے پدر کی لاش پر آپ کے جاتے ہی بابا غم کا یوں ٹوٹا پہاڑ آپ کے جاتے ہی بابا غم کا یوں ٹوٹا پہاڑ آپ کے جاتے ہی بابا غم کا یوں ٹوٹا پہاڑ چھن گئے میرے گوہر روتی رہی میں رات بھر یوں کیا نوحہ سکینہ نے پدر کی لاش پر یوں کیا نوحہ سکینہ نے پدر کی لاش پر جل گئے خیمے بھی اپنے بھائی کا بستر جلا جل گئے خیمے بھی اپنے بھائی کا بستر جلا جل گئے خیمے بھی اپنے بھائی کا بستر جلا ریت پر بیٹھے رہے روتے رہے ہم رات بھر یوں کیا نوحہ سکینہ نے پدر کی لاش پر یوں کیا نوحہ سکینہ نے پدر کی لاش پر آگ سے بابا میرے کرتے کا دامن جل گیا آگ سے بابا میرے کرتے کا دامن جل گیا آگ سے بابا میرے کرتے کا دامن جل گیا آپ کو بس میں صدائیں دے رہی تھی رات بھر یوں کیا نوحہ سکینہ نے پدر کی لاش پر یوں کیا نوحہ سکینہ نے پدر کی لاش پر توک ڈالا تھا گلے میں عابد بیمار کے توپ ڈالا تھا گلے میں عابد بیمار کے توک ڈالا تھا گلے میں عابد
عابد بیمار کے جاگتے وہ اور کبھی بے ہوش ہوتے رات بھر یوں کیا نوحہ سکینہ نے فضل کی لاش پر، یوں کیا نوحہ سکینہ نے فضل کی لاش پر، آپ کے سینے پہ سونے کو تڑپتی تھی میں جب، آپ کے سینے پہ سونے کو تڑپتی تھی میں جب، آپ کے سینے پہ سونے کو تڑپتی تھی میں جب، اپنے سینے پر پھوپھیم ماں سلاتی رات بھر، یوں کیا نوحہ سکینہ نے فضل کی لاش پر، یوں کیا نوحہ سکینہ نے فضل کی لاش پر، آپ کے در کی بھکارن آپ کی روزی غلام، آپ کے در کی بھکارن آپ کی روزی غلام، آپ کے در کی بھکارن آپ کی روزی غلام، آپ سے بس خیر کی مانگے دعائیں رات بھر، یوں کیا نوحہ سکینہ نے فضل کی لاش پر، یوں کیا نوحہ سکینہ نے فضل کی لاش پر، آپ نائے تڑپتی رہ گئی میں رات بھر، یوں کیا نوحہ سکینہ نے فضل کی لاش پر، شہید کرب و بلا فی امان اللہ، اے شہید اے شہید کرب و بلا فی امان اللہ، اے قتیل راہ خدا فی امان اللہ، اے ذبیح تیغ جفا فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ،
اے شہید کربلا فی امان اللہ. درگاہوں سے اگلے برس گھر کو سجائیں گے، زندہ رہے تو آپ کے غم کو منائیں گے. ہو گئے رخصت شاہ ہدا، ماتم سے بھی دل نہ بھرا. فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ. اے شہید کربلا فی امان اللہ، اے شہید کربلا فی امان اللہ. ننا سا اصغر کا گلا تیر سے پہلو جس پہ لگا، باپ کے ہاتھوں پر لاشا خیمے کے در پر ماں دکھیا. چھوٹی سی تربت کو بنا شاہ کے لب پر کی یہ دعا. فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ. اے شہید کربلا فی امان اللہ، اے شہید کربلا فی امان اللہ. اے میرے عباس جری جس دم تیری مشق چھری، جسم کی طاقت ختم ہوئی آیا لبوں پر نام علی. دے نہ سکے بھائی کو صدا، منہ سے بس اتنا ہی کہا. فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ. اے شہید کربلا فی امان اللہ، اے شہید کربلا فی امان اللہ. کنبے کا وہ نور نظر آئے شبیہ پیغمبر، قتل ہوا وہ تشنہ جگر موت بھی روئی تھی جس پر. ہو گیا دین حق پہ فدا شکر کا سجدہ شہ نے کیا. فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ. اے شہید کربلا فی امان اللہ، اے شہید کربلا فی امان اللہ. بھولا تھا ایک رات کا دیکھ سکینہ جس کو دلہن گھوڑوں سے پامال ہوئی. ہائے رے وہ تصویر حسن، زخم نیا ایک دل پہ لگا، گانوں سے گونجی صدا. فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ. اے شہید کربلا فی امان اللہ، اے شہید کربلا فی امان اللہ. دیکھ رہا تھا چرخ گوہن بارہ گلے اور ایک رسن، قیدی ہو کر جاتے ہوئے کہتی تھی یہ شہ کی بہن. تم کو کفن بھی مل نہ سکا، چھن گئی میرے سر سے ردا. فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ. اے شہید کربلا فی امان اللہ، اے شہید کربلا فی امان اللہ. کربلا سے کوفہ و شام طے کیا رستہ جس نے تمام. آئے ہمارے چوتھے امام لیجے آزاداروں کا سلام. کن باسیرو بے پردہ دیکھا تم نے صبر کیا. فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ. اے شہید کربلا فی امان اللہ، اے شہید کربلا فی امان اللہ. زینب اولیاء الوداع، ام فروا الوداع، لیلا و کبرا الوداع، پیاسی سکینہ الوداع. آپ کے جانے سے مولا
ہو گیا ویرا فرش ازا فی امان اللہ 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 شہید کربلا فی امان اللہ اے شہید کربلا فی امان اللہ شاکر جس نے نوح سنا اس کی زبان سے یہ نکلا فکر نہیں مضمون جدا لکھنے کا انداز نیا کرتے ہیں سب آہو بکا حشر مجلس ختم ہوا فی امان اللہ 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 اے شہید کربلا فی امان اللہ اے شہید کربلا فی امان اللہ فی امان اللہ فی امان اللہ فی امان اللہ اے شہید کربلا فی امان اللہ اے شہید کربلا فی امان اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حکیم یا حسن یا حسین مولا حکیم یا حسن